شادی کافی پہلے ہوئی تھی. ڈسکلوز ابھی کیا ہے کیونکہ جناب طوبہ انور نے خلا والی بات اپنے انسٹاگرام پر لگا دی تھی, تو عامر لیاقت حسین صاحب کیسے پیچھے رہتے. عامر لیاقت حسین صاحب نے بھی پھر اپنی شادی کی خبر کو ڈسکلوز کر دیا, یعنی یہ شادی کافی پہلے ہو چکی تھی, اس کے ایویڈنسز بھی موجود ہیں. الرحمن الرحیم, السلام علیکم, آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا, آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے, تہہ دل سے میں آپ سب کا مشکور ہوں اور امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے, صحت مند ہوں گے اور تندرست ہوں گے. جناب گزشتہ روز ایک خبر نکل کر سامنے آئی اور اس خبر نے سوشل میڈیا پر ہنگامہ کھڑا کر دیا. ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ کرنے لگی اور سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. وہ خبر تھی کسی اور کی نہیں بلکہ عامر لیاقت حسین صاحب کی. عامر لیاقت حسین صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ہوسٹ ہیں, رمضان ٹرانسمیشن کو ہولڈ کرتے ہیں, بڑے عرصے سے کرتے آ رہے ہیں, بڑے ان کا فین سرکل ہے اور ان کے مداحوں کی تعداد ٹھیک ٹھاک ہے, اچھی خاصی ہے. لیکن جناب عامر لیاقت حسین صاحب کو جتنی مقبولیت ان کے اچھے کاموں کی وجہ سے ملی, رمضان ٹرانسمیشن کی وجہ سے ملی, ٹی وی پر آنے کی وجہ سے ملی, اس سے زیادہ مقبولیت ان کی نیگیٹو کاموں کی وجہ سے ملنے لگی ہے. منفی خبریں جو ان کے حوالے سے پھیلائی جاتی ہیں یا ان کے حوالے سے بنائی جاتی ہیں, اس سے عامر لیاقت حسین صاحب کو بہت زیادہ مقبولیت ملی. عامر لیاقت حسین صاحب رمضان ٹرانسمیشن جس طرح سے کرتے تھے, سب کو اچھا لگتا تھا, سب دیکھتے تھے, لیکن جیسے جیسے وہ رمضان ٹرانسمیشن گیم شو میں تبدیل ہونے لگی اور اس میں اوچھی حرکتیں شروع ہونے لگ گئیں, تو اس کے بعد عامر لیاقت حسین صاحب سوشل میڈیا پر تنقید کا نشانہ بننے لگے. اب گزشتہ روز ایک خبر نکل کر سامنے آئی. خبر ایسی تھی جناب کہ عامر لیاقت حسین صاحب نے تیسری شادی کر لیا. لودھرا سے تعلق ہے ان خاتون کا, دانیہ شاہ ان کا نام ہے, اور انہوں نے یہ بتایا کہ جناب انہوں نے 18 سال کی دوشیزہ سے شادی کر لی ہے. اچھا جناب, یہ خبر نکل کر سامنے آئی تو جناب جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ عامر لیاقت حسین صاحب کو مبارکباد دے رہے تھے, لیکن بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو کہ عامر لیاقت کی اس فیل پر, اس حرکت پر ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے, اور ساتھ ساتھ ان کے پرانے گھر والوں کو بھی ٹیگ کر رہے تھے. پرانے گھر والے میں اس لیے کہہ رہا ہوں جناب, پہلی بیوی کے بچے, 2 بچے ان کے, ایک کا نام احمد ہے, ایک کا نام دعا ہے, ان کو بھی ٹیگ کر رہے تھے. اب جناب دعا کی جانب سے جو کہ ان کی بیٹی ہیں, ایک ایسا رد عمل سامنے آیا ہے جس نے واقعی میں بہت زیادہ لوگوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اگر آپ تنقید کریں تو عامر لیاقت حسین کی حد تک کریں, ان کے گھر والوں پر کوئی بات نہ کریں, کیونکہ اذیت ہوتی ہے, ذہنی ٹارچر ہوتا ہے. تنقید کریں لیکن کسی کی زندگی اتنی حرام نہ کر دیں کہ اس کو پھر اس طرح کا میسج کرنا پڑ جائے. انہوں نے کیا میسج دیا ہے عامر لیاقت حسین کی شادی پر, تیسری شادی پر ان کا کیا رد عمل سامنے آیا, ساتھ ساتھ ان کی پہلی بیوی کا بھی ایک رد عمل سامنے آیا, اس پر بھی آج بات کریں گے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا, ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیں, سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے, بیل آئیکن ضرور دبائیے. جناب عامر لیاقت حسین صاحب کی پہلی شادی ہوئی تھی ڈاکٹر بشریٰ اقبال صاحبہ سے, ان سے 2 بچے ان کے, احمد اور دعا. دوسری شادی طوبہ انور سے ہوئی. تیسری شادی جو کہ عامر لیاقت حسین صاحب کہتے ہیں, آفیشلی وہ کہتے ہیں, تو جناب تیسری شادی دانیہ شاہ سے ہوئی. اس دوران ان 3 شادیوں کے بیچ میں ایک خاتون اور آئی تھیں, ہانیہ ان کا نام تھا. وہ یہ دعوے دار ہیں, وہ یہ کہتی ہیں, وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ عامر لیاقت حسین صاحب کی تیسری بیگم ہے, اور جو دانیہ ہے یہ چوتھی بیگم ہے. لیکن خیر عامر لیاقت حسین صاحب اس بات کو ہمیشہ ڈینائی کرتے ہیں. ڈینائی تو اپنی تیسری شادی سے بھی کرتے تھے, لیکن خیر یہ ایک الگ ٹاپک ہے, اس پر کبھی بات کریں گے. جب گزشتہ روز یہ خبر نکل کر سامنے آئی تو لوگوں نے مختلف قسم کے میمز بنائے, عامر لیاقت حسین کو تنقید کا نشانہ بنایا. پھر ان کی بیڈ روم کی تصاویر, ان کے نکاح کی تصاویر, ان کے نکاح کی ویڈیو, بیڈ روم کی ویڈیو, مختلف قسم کی ویڈیو, گاڑی میں چلتے ہوئے ٹک ٹاک بنانا, کمرے میں بیٹھ کے ٹک ٹاک بنانا, وہ تمام ویڈیوز ظاہر سی بات ہے یا تو عامر لیاقت حسین صاحب نے لیک کی ہوں گی یا ان کی موجودہ بیگم نے یہ تمام چیزیں لیک کی ہوں گی. اب جب یہ نکل کر خبریں سامنے آتی رہیں, ویڈیوز نکل کر سامنے آتی رہیں, تو لوگوں نے تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیگ کرنا شروع کیا دعا کو اور ان کی پہلی بیگم کو. پہلی بیگم کو تو خیر بنتا ہی نہیں تھا ٹیگ کرنا, کیونکہ آبویسلی انہوں نے طلاق لے لی ہے, دوسری نے خلا لے لی ہے. اب جناب انہوں نے دعا کو ٹیگ کرنا شروع کر دیا, جو کہ عامر لیاقت حسین صاحب کی بیٹی ہیں. اچھا وہ آرٹس کا کام کرتی ہیں, آرٹ کام کرتی ہیں, اچھا فن کا مظاہرہ کرتی ہیں, وہ اس وجہ سے انہوں نے اپنا ایک انسٹاگرام اکاؤنٹ بنایا ہے. ان کی جانب سے ایک پیغام دیا گیا. اب وہ پیغام میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. پیغام اس طرح کا تھا جناب کہ براہ کرم مہربانی فرمائیے میری فیملی کے حوالے سے خبروں میں یا تصاویر میں یا ویڈیوز میں مجھے ٹیگ کرنا بند کر دیجیے. میری اس فیصلے کو آپ تنقید کا نشانہ بنائیں یا رسپیکٹ کریں یا آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود اگر آپ مجھے انفالو کرنا چاہیں تو آپ شوق سے کر سکتے ہیں, لیکن مجھے میری فیملی کے معاملات میں نہ لے کر آئیں. یہ جو میں نے اکاؤنٹ بنایا ہے یہ میں نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے, یہ میرا پرسنل اکاؤنٹ نہیں ہے. یہ تمام میسج انہوں نے اپنے انسٹاگرام پہ دیا. اچھا لوگوں کی جانب سے
جب تنقید کی جا رہی تھی، عامر لیاقت حسین صاحب کو تنقید کا نشانہ اس لیے بنایا جا رہا تھا کہ جناب غالباً وہ 50 سال کے ہیں، 49 ایئرس 50 ایئرس کے، 49-50 سال کے وہ ہیں، 18 سال کی دوشیزہ سے انہوں نے شادی کی ہے، آدھی عمر سے بھی کم لڑکی سے انہوں نے اب شادی کر لی ہے، اس وجہ سے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ عامر لیاقت حسین صاحب کی جو بیٹی ہیں جن کا نام دعا ہے، اور سب کی بیٹیاں قابل احترام ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، لوگ یہ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے کہ جناب آپ نے اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے شادی کی ہے، بلکہ اس سے بھی شاید چھوٹی لڑکی سے آپ نے شادی کی ہے، اور یہ تمام چیزیں ٹیگ کر رہے تھے دعا کو۔ اب آپ سوچئے، ایک لڑکی اپنے والد کے حوالے سے اس طرح کی خبریں دیکھے، اس طرح کی ویڈیوز دیکھے، آپ سب نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اور واقعی میں کچھ اس طرح کی ویڈیوز ہیں جس پہ آپ اچھی بات تو نہیں کر سکتے۔ بیڈ روم کے اندر آپ نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ گاڑی کے اندر تو سمجھ آتا ہے، پھر آپ کی جو نئی دلہن آئی ہے ان کی جانب سے ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، وہ مناسب نہیں تھا کہ اس کو ٹیگ کرنا۔ اگر آپ نے دیکھنا ہے، آپ نے لیک کی ہے، چلے آپ لیک کریں، آپ پہ کامنٹ کریں، عامر لیاقت حسین صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، بالکل جائز ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کا حق ہے، جمہوریت ہے، آپ کو کرنا ہے، لیکن دعا کو ٹیگ کرنا کیونکہ وہ ان کی بیٹی ہیں، قطعی طور پہ نامناسب بات ہے، غیر اخلاقی حرکت ہے۔ میری نظر میں یہ اخلاقیات کے زمرے میں باہر آتی ہے، کیونکہ آپ خود پر رکھ کر سوچئے، اگر آپ کے گھر میں اس طرح کے معاملات ہوتے اور کوئی آپ کو بار بار کورید رہا ہوتا، آپ کے زخموں کو کورید رہا ہوتا، تو آپ کو کس طرح کی فیلنگ آتی؟ اچھا جناب، ان کی پہلی بیگم بشرا اقبال صاحبہ نے بھی شادی کی خبروں کے بعد ایک تصویر لی تھی۔ اچھا، یہ شادی کی خبریں ایسا نہیں ہے کہ پرسوں شادی ہوئی ہے، یہ شادی کافی پہلے ہوئی تھی، ڈسکلوز ابھی کیا ہے کیونکہ جناب طوبہ انور نے خلا والی بات اپنے انسٹاگرام پر لگا دی تھی، تو عامر لیاقت حسین صاحب کیسے پیچھے رہتے ہیں؟ عامر لیاقت حسین صاحب نے بھی پھر اپنی شادی کی خبر کو ڈسکلوز کر دیا، یعنی یہ شادی کافی پہلے ہو چکی تھی، اس کے ایویڈنسز بھی موجود ہیں، لیکن جناب اس کا اعلان عامر لیاقت حسین صاحب نے اس وجہ سے کیا کیونکہ طوبہ انور نے خلا کی بات اناؤنس کر دی تھی۔ اچھا جناب، بشرا اقبال صاحبہ نے اپنی تصویر لگائی اور اس میں لکھا کہ جو دل کے صاف ہوتے ہیں وہ رب کے خاص ہوتے ہیں۔ یہ بات تو بہت چھوٹی ہے لیکن بات بہت گہری ہے، اگر آپ اس کو سوچیں گے، اس کے اندر کرب کو سوچیں گے، اس کے اندر اذیت کو سوچیں گے، تو آپ کو شاید اندازہ ہوگا۔ میری ویڈیو میں آخر میں ایک گزارش ہے، آپ انجوائے کریں، کوئی بھی سوشل میڈیا پر کوئی چیز آتی ہے آپ اس کو انجوائے بھی کریں، شیئر بھی کریں، لیکن کم سے کم اس طرح سے ٹیگ نہ کریں کہ کسی کی گھر کی لڑکی کو، بیٹی کو اس کی دل آزاری ہو۔ جناب ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔